اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہنا، اے میرے پروردگار مجھے بابرکت اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم لوگوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا تم اس کی حکم عدولی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور آخرت کی حاضری کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک بشر، یہ وہی خوراک کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی مشروب پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ ہاشا وکلا، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور زندگی نہیں سوائے اس دنیاوی زندگی کے جس میں ہمیں مرنا بھی ہے اور جینا بھی، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا اے میرے پروردگار تو میری مدد کر کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ اپنے کیے پر پشیماں ہوں گے، چنانچہ بجا طور پر انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، سو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی، کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں کا قصہ پارینہ بنا دیا۔ بس تباہی ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے۔ بس ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک بلند مقام پر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل بھی تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت یعنی جماعت ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر ان لوگوں نے اپنے دینی معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بس ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اس پر خوش ہے۔ بس اے رسول، آپ ان کو ایک خاص وقت تک اپنی غفلت اور مدہوشی میں پڑا رہنے دیجئے۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد کی فراوانی سے ان کی امداد کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں اصل حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل اس خیال سے ترساں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہی لوگ بھلائیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے ہیں اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔